بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 22 فروری اتوار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. ایک طرف ہم داخلی بحرانوں کا شکار ہیں تو دوسری طرف ہماری سرحدوں کے پار لڑائی بھی شروع ہو چکی ہے اور پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان میں گزشتہ رات 7 فضائی حملے کیے، 7 مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. اور جو سرکاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ 7 اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. یہ کارروائی حالیہ خودکش دھماکوں کے رد عمل کے طور پر کی گئی ہے. پاکستان کی طرف سے اسلام آباد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا، امام بارگاہ میں، باجوڑ اور بنوں میں. حالیہ حملوں کے نتیجے میں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے کے سارے واقعات دہشت گردی کے اور پاکستان کے اندر داخلی انتشار کے جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ. لہذا پاکستان نے واضح طور پر یہ اعلان پہلے بھی کیا تھا اور اب پھر اعلان بھی کر دیا اور اقدامات بھی کر دیے. اور پاکستان نے بارہا افغان طالبان حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے، لیکن پاکستان نے کہا کہ افغان حکومت ان گروہوں کے خلاف کوئی بھی مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے. پاکستان نے واضح کیا کہ شہریوں کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے اور اعلامیے میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ طالبان حکومت کو دوحہ معاہدے کے تحت ان کی ذمہ داریاں یاد دلائے تاکہ خطے اور دنیا کے امن کو یقینی بنایا جا سکے. یہ تو ہے افغانستان میں جو پاکستان نے فضائی حملے کیے ہیں، اور اس سے صورتحال جو ہے وہ مزید بگڑے گی کیونکہ افغانستان جو ہے وہ ان الزامات کی تردید کرتا ہے. تو بہرحال یہ اس سے ہٹ کر بھی جو ایک کانسپریسی ہے وہ بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے پہ پریشر ہے باہر سے کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان میں رجیم چینج کی جائے اور افغان طالبان کی حکومت ختم کی جائے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں جہاں پہ ہم موجود ہیں پاکستان، اس خطے میں چائنا کا اثر و رسوخ بڑھتا ہوا ہے، اسے ختم کرنا چاہتا ہے. اور افغانستان میں اب ان کی پرو امریکن حکومت نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان میں اس کو فوجی ٹھکانے اور فوجی اڈے مل رہے ہیں. بہرحال ایک اور لڑائی جو ہے وہ بھی ہونے والی ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرہ ہے، اور وہ ہے ایران پر امریکی حملہ، کیونکہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے اور اس بات کا علم ایران کو بھی ہے، اور اس میں اب عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ کسی بھی لمحے امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کو 15 دن دیے گئے تھے امریکہ کی طرف سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، کہ وہ معاہدہ کر لیں امریکن شرائط پہ، اور اگر وہ معاہدہ نہیں کریں گے اور اس بات کی یقین دہانی نہیں کروائیں گے کہ وہ مستقبل میں کبھی بھی جوہری اثاثے، جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو اس صورت میں اور پھر کچھ اور شرائط ہیں، وہ شرائط مان لیتے ہیں تو ایران کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن ایران جو ہے وہ فی الوقت ایسی شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری جانب ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے چائنا اور رشیا جو ہے وہ بھی موجود ہیں، کیونکہ چائنا اور ایران کا 25 سالہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اور وہ بھی تجارتی ایگریمنٹ ہے، اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے. سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس پروجیکٹ کا بھی ایران حصہ بن چکا ہے چائنا کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ رشیا بھی ایران کے ساتھ اتحادی ہے، اور پچھلے دنوں جب حملے کی اطلاعات تھیں اور ایران کے روحانی پیشوا کو نشانہ بنایا جانا مقصد تھا، تو اس وقت بھی اطلاعات تھیں کہ ایران کے روحانی پیشوا جو ہیں وہ روس جا چکے ہیں. جبکہ دوسری جانب میں عالمی سطح پہ جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں وہ مغربی ملکوں میں اور خاص طور برطانیہ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ ایرانی سفارت خانے کے سامنے بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں لندن میں، اور اس میں رضا شاہ پہلوی کے جو صاحبزادے ہیں ان کو دوبارہ وہ اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں. ایران کا نیا جھنڈا ہے ان کے پاس، نئی رجیم، اور ایران میں بھی رجیم چینج آپریشن کا ارادہ ہے. تو ایسی صورت میں مستقبل میں پاکستان جو ہے وہ دو طرفہ جنگ میں پس سکتا ہے. ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے کہ افغانستان رجیم چینج کیا جائے، اور دوسری جانب
ईरान में भी रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में ऑलरेडी अप्रैल 2022 में किया जा चुका है। साइफर उसका गवाह है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। तो आने वाले दिनों में मामलात कोई इतने सादा नहीं है। पाकिस्तान की सरहदें जो है वो काफ़ी गैर महफूज हो चुकी हैं। तो उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे जो अस्करी हुक्काम हैं, जनाब जनरल साहब जो हैं, आसिम साहब, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वेस्ट ब्लॉक में चले गए हैं, वाशिंगटन के साथ जुड़ चुके हैं और जो रीजनल ब्लॉक बनने जा रहा था उससे काफ़ी दूर हो चुके हैं, कोसों दूर हो चुके हैं। लिहाजा बोर्ड ऑफ नेतन जो ज्वाइन किया है, उसके हवाले से एक खबर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जी कि अब उसका भी एजेंडा जो है वो खुलकर सामने आ गया है। और अमेरिका के इस्राइल में सफीर हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इस्राइल को पूरे मिडल ईस्ट पर मजहबी बुनियादों पर कब्जा करने का हक हासिल है। और अगर हम इसको सादा लफ्जों में बयान करें तो ये है ग्रेटर इस्राइल का ख्वाब जो बहुत अरसे से चला आ रहा है। अब जो बोर्ड ऑफ पीस है, जिसे उर्फ़ आम में बोर्ड ऑफ पीस कहा जाता है, बेसिकली वो बोर्ड ऑफ नेतन है, उसका अभी हालिया इजलास हुआ है वाशिंगटन में और जिसमें हमारे अर्दली सरकार ने सैल्यूट मारते हुए दिखाया गया है। उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को सैल्यूट मारते रहे हैं और बड़ी तारीफ़ें की गई शहबाज शरीफ की भी और फील्ड मार्शल की भी सदर ट्रंप ने, और उन फिर तारीफ़ों को पाकिस्तान के मीडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया कि ज़बरदस्त हो गया जी। अब तो पाकिस्तान में हमारी अस्करी क़यादत का और हमारे अर्दली सरकार का किला बहुत मजबूत है, वाशिंगटन उसके साथ खड़ा है और प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी तारीफें करते हैं। लेकिन हम पहले भी कहते थे कि ये सब कुछ बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है इसको ओपन करें, पार्लियामेंट में लेकर आएं, काबीना में लेके आए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेके आए, तमाम स्टेक होल्डर्स मीडिया के लिए इस सब्जेक्ट को ओपन करें, इस पे बहस आम हो और तमाम स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी के तमाम सेगमेंट इसमें अपना राय दें और उसके बाद ये पॉलिसी में शिफ्ट लाया जाए। क्योंकि तकरीबन 78 साल से 78 जब से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया तब से पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है टुवर्ड्स फ़लस्तीन, टुवर्ड्स इसराइल। उस पॉलिसी को अगर आपने तब्दील करना है तो वो बंद कमरों में बैठकर तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कोई भी फैसले, ऐसे कोई भी इक़दामात जो हैं वो यकतरफा होंगे और उनको अवाम में और ख़ास में पजीराई नहीं मिलेगी। इसलिए अभी तक तो ये सब कुछ बंद कमरों में ही हो रहा है। अब ये अमेरिका के इसराइल में सफ़ीर जो हैं उनकी बात को अगर खोला जाए, उसका सिंपल सी बात है कि मिडल ईस्ट का मतलब है कि तमाम अरब ममालिक पर इसराइल जो है वो मजहबी बुनियादों पे कंट्रोल हासिल करना चाहता है और कब्जा करने का हक है। उसमें कौन कौन से ममालिक आते हैं? उसमें सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, इराक, शाम और आगे जहां तक आप उर्दन, जहां तक फिर उसका दिल करेगा वहां तक वो जाएंगे। तो इस पे कान खड़े हो गए हैं हमारे मुस्लिम हुक्मरानों के और बोर्ड ऑफ नेतन को ज्वाइन करने वाले ममालिक भी जो हैं वो भी हरकत में आ गए हैं। और इसमें सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, लबनान, शाम और फ़लस्तीन ने और OIC ने, लीग ऑफ अरब लीग ने, सब ने, खलीज तावन कौंसिल ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है रातों रात। अमेरिकी सफीर का इंटरव्यू वायरल हो चुका है और उन्होंने लगी लिपटी बगैर ये बात कह दी है कि जी हाँ बिल्कुल ग्रेटर इसराइल का एजेंडा मौजूद है। तो अब उसमें इस्लामी मुल्कों ने इसराइल में अमेरिकी सफीर के इस बयान को इसराइल के लिए अरब रियासतों के इलाकों बशमूल मकबूजा मगरबी किनारे पर कंट्रोल करना नाकाबिले कबूल उन्होंने कहा कि होगा और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और तशवीश का इजहार करते हैं। और उन्होंने कहा कि इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों या किसी भी दूसरे मकबूजा अरब इलाकों पर किसी किस्म की खुद मुख्तारी हासिल नहीं है। इस्लामी ममालिक ने मगरबी किनारे को जम करने या इसे गजा पट्टी से अलग करने की किसी भी कोशिश की सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इस्लामी ममालिक ने जोर दिया कि ये बयानात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेश करदा विजन और गजा तनाज़े के खात्मे के जामे मंसूबे से बराह रास्त मुतसादिम हैं।
اور جن کی بنیاد کشیدگی میں کمی اور ایک ایسے سیاسی افق کی تشکیل پر ہے جو ایک جامع تصفیہ کو ممکن بنائے اور فلسطینی عوام کو ان کی اپنی آزاد ریاست کا حق دلائے۔ اسلامی ممالک نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اپنی آزاد ریاست کا حق دلائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ رواداری اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ پر مبنی ہے، جبکہ دوسروں کی زمینوں پر کنٹرول کو جائز قرار دینے کی کوشش کرنے والے بیانات ان مقاصد کو نقصان پہنچانے کی اور کشیدگی کو ہوا دینے اور امن کو فروغ دینے کی بجائے اشتعال انگیزی کا باعث بنتے ہیں۔ مشترکہ بیان میں ان تمام مسلم ممالک نے کہا کہ اسلامی ممالک ایک ایسے خطرناک اور اشتعال انگیز بیانات کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں جو بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن استحکام کو سنگین خطرہ ہیں۔ اسلامی ممالک نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بستیوں کی توسیع کی شدید مخالفت کی ہے اور عرب ریاستوں کی خود مختاری کے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی کو قطعی طور پر رد کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو توسیع پسندانہ پالیسیاں اور غیر قانونی اقدامات کا تسلسل جو ہے وہ ترک کرنا ہوگا اور اس سے مزید آگ بھڑکے گی۔ اور اسلامی ممالک نے یہ بھی کہا کہ پھر ہم سب مل کر اس کا بھرپور جواب بھی دیں گے، اور اسلامی ممالک کی خارجہ امور کی وزارتوں نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور 4 جون 1967 کی سرحدوں کے مطابق ان کی آزاد ریاست کے قیام تمام عرب ممالکوں سے قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے ممالک کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں جی کہ اس طرح کے بیانات سے میں نے آپ کو یہ سارا بیان اس لیے پڑھ کر سنایا کہ اس میں کافی جوش و جذبہ پایا جاتا ہے، ولولہ پایا جاتا ہے، عزم پایا جاتا ہے، اور یہ تمام مسلم ممالک نے مل کر جو کہ بورڈ آف نیتن جو ہے، بورڈ آف پیس جسے کہتے ہیں عرف عام میں، اس کا یہ حصے دار بنے ہیں۔ واشنگٹن میں ابھی ایک ان کا بیٹھک بھی ہوئی ہے اور اس میں بہت زیادہ سلوٹ بھی مارے گئے ہیں، اور پاکستان کے حکمران جو ہیں اس وقت وہ بڑے پیش ہیں، خواہ وہ عاصم منیر صاحب ہیں یا پھر شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے بیانات سے اب کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں جب تک آپ عملی اقدامات نہ کریں۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جب آپ بغیر کسی گارنٹی کے آپ جب سائن کر دیں گے، خفیہ ملاقاتیں ماریں گے اور آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر روز ویلٹ قیمتی ہوٹل جو کہ $1.25 ارب کا ایک پاکستان کا قومی اثاثہ ہے، اس کی خفیہ ڈیل کریں گے، تو پھر یقیناً یہی ہوگا۔ آپ اگر اپنے ذاتی اختیار اور عہدے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا، پھر آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ اور پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس نے بھی اس پہ تردید کی ہے، جبکہ سعودی عرب نے بھی اس پہ مذمتی بیان الگ سے جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سعودی وزارت خارجہ نے کہ مذکورہ بیان عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے اور اس سے خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ جبکہ جو امریکن سینیٹر ہیں لنڈسے گرہم بہت ہی پچھلے دنوں UAE کے وزٹ پر بھی تھے اور امپورٹنٹ جو ہیں گرہم گنے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایرانی حکومت گر گئی تو یہودی 47 سال کے بعد پہلی بار محفوظ طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔ اس کو ترکیہ اردو نے رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ تو ہے سچویشن جی۔ ہاں، ہر طرف ہمارے جو ہیں جنگ کے بادل وہ منڈلا رہے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت چونکہ ناجائز رجیم ہے، ناجائز حکومت ہے، اور جب ناجائز حکومت ہوگی، کمزور اور کمپرومائزڈ حکومت ہوگی، تو پھر وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اور عالمی ممالک کے ساتھ پھر برابری کی بنیاد پہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ داخلی طور پر مستحکم ایک حکومت لائی جائے جو جائز اور عوامی امنگوں کے مطابق اور عوام کے ذریعے منتخب کی گئی ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے، ہمارے حکمران ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ ہے عمران خان کا معاملہ۔ اب تسلیم کر سرکاری دانشوروں نے اور سرکاری صحافی جو ہیں ہمارے دوست، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان نے ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا NRO نہیں مانگا، اور نہ ہی وہ NRO مانگ رہے ہیں۔
बल्कि वो रूल ऑफ लॉ मांग रहे हैं, आइन की बालादस्ती मांग रहे हैं और पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आज़ाद करवाना चाहते हैं और एक आज़ाद मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात मांग रहे हैं, 9 मई की तहकीकात मांग रहे हैं और 26 नवंबर के कत्ल-ए-आम की तहकीकात मांग रहे हैं। और अभी तक उन्होंने किसी किस्म की NRO की भीख नहीं मांगी। ये उनके मुखालफिन भी ये बात कह रहे हैं। और ज़रा जागते रहिएगा जी, आज रात इमरान खान साहब को ले जाया जा सकता है हॉस्पिटल में, क्योंकि अभी तक कोई इतला नहीं आई। गुज़श्ता रात जो गुजरी है इसमें तो अभी कोई इतला नहीं आई, लेकिन आज रात जो है इस बात के काफ़ी चांसेस मौजूद हैं कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।